بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری سانسیں۔ اگست کے اواخر میں قائد اعظم پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاطی، اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جتنی جلد چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہایت مایوس کن اور منحوس الفاظ تھے۔ میں دھک سے رہ گئی، یوں جیسے میں نے بجلی کا ننگا تار پکڑ لیا ہو۔ پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ 1 ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے گمبھیر لہجے میں مجھے بتایا، قائد اعظم کو ہیمریج ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ انہیں کراچی لے جانا چاہیے، کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے اچھی نہیں۔ غرض قائد کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ان کے بلغم کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بلغم میں نمونیا کے جراثیم موجود ہیں۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ 7 ستمبر کو میں نے مسٹر اصفہانی کو واشنگٹن فون کیا کہ وہ امریکن ماہرین کو بذریعہ طیارہ بھیج دیں۔ ان ماہرین کے نام ڈاکٹر ریاض نے تجویز کیے تھے۔ اگلے روز میں نے کراچی کے ڈاکٹر مستری کو فون کیا کہ وہ فوراً کوئٹہ پہنچیں۔ ڈاکٹروں کے درمیان ایک کانفرنس ہوئی اور ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ قائد کو فوراً کراچی منتقل کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے کمزور دل کے لیے مناسب نہ تھی۔ ڈاکٹروں نے بڑے بھاری دل کے ساتھ مجھے اطلاع دی کہ اب کوئی امید باقی نہیں اور کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو ڈاکٹروں کے اس مشورے سے آگاہ کیا کہ انہیں کراچی جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا، وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھی رہی، وہ بے ہوش تھے اور اس بے ہوشی کے عالم میں ان کے خوابوں کی بازگشت سنتی رہی۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین میں اسے مکمل کروں گا، بہت جلد، مہاجرین کی ہر طرح کی مدد کرو۔ پاکستان گورنر جنرل کے وائکنگ طیارے کو فوری طور پر کوئٹہ پرواز کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ستمبر کو بعد دوپہر 2 بجے کراچی واپس جانے کے لیے ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ جب انہیں اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا گیا تھا تو وہاں پر عملہ انہیں سلامی دینے کے لیے موجود تھا۔ قائد نے بمشکل اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ قارئین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم کو پاکستان کی سرزمین پر پہلا سلوٹ 12 اگست کو ماڑی پور ایئرپورٹ پر اور زندگی کا آخری سلوٹ کوئٹہ کے ہوائی اڈہ پر پاک فضائیہ نے ہی کیا تھا۔ ہم نے ان کو احترام کے ساتھ لٹا دیا۔ ان کے ساتھ میں، ڈاکٹر مستری اور سسٹر ڈنہم بیٹھے تھے۔ پائلٹ نے ہمیں خبردار کیا کہ کچھ وقفے کے بعد اس طیارے کو 7000 فٹ کی بلندی پر اڑانا ہوگا، تو ہمیں آکسیجن سلنڈر تیار کرنا تھا۔ زیادہ بلندی پر مجھے ہی آکسیجن دینی تھی۔ ہم جلد ہی فضا میں بلند ہو گئے۔ طیارہ بلند ہوتا چلا گیا۔ قائد اعظم کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی تو میں نے آکسیجن ماسک ان کے منہ سے لگا دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کمزور ہاتھ سے ماسک کو ہٹا دیا اور مجھے یوں دیکھا گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مستری سے کہا کہ وہ ڈاکٹر الہی بخش کو بلا لائیں، اور پھر ڈاکٹر الہی بخش انہیں آکسیجن دینے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہم سے پہر 4:15 بجے ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ وہی ایئرپورٹ تھا جہاں 1 سال قبل
وہ نہایت پراعتماد انداز میں اور اس امید کے ساتھ اترے تھے کہ وہ پاکستان کو عظیم قوم بنائیں گے۔ اس وقت ایئرپورٹ ہزاروں افراد جن میں کابینہ کے وزراء اور سفارتی مشنوں کے ارکان بھی شامل تھے ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، لیکن اس دن وہاں کوئی نہ تھا کیونکہ پہلے ہی ہدایت کر دی گئی تھی۔ جو ہی ہم باہر آئے تو جنرل ملٹری سیکرٹری نے ہمارا استقبال کیا۔ قائد اعظم کو اسٹریچر پر لٹا کر ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ ایمبولینس میں ہم سب بیٹھے تھے۔ ایمبولینس بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ ہماری پارٹی کے دوسرے لوگ گاڑیوں سے روانہ ہو چکے تھے۔ صرف ڈاکٹر مستری اور ملٹری سیکرٹری گورنر جنرل کی کیڈلک کار میں ہماری ایمبولینس کے پیچھے تھے۔ ابھی ہم نے 4 میل کا سفر ہی طے کیا تھا کہ ایمبولینس اس طرح ہچکیاں لیں جیسے اسے سانس لینے میں مشکل پیش ہو رہی ہو۔ پھر اچانک وہ رک گئی۔ میں ایمبولینس سے باہر آئی تو مجھے بتایا گیا کہ ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ ڈرائیور نے انجن سے الجھنا شروع کر دیا تھا، لیکن انجن نے نہ تو سٹارٹ ہونا تھا اور نہ ہی ہوا۔ میں پھر ایمبولینس میں داخل ہوئی تو قائد نے آہستہ سے ہاتھ کو حرکت دی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے جھک کر آہستگی سے بتایا کہ ایمبولینس کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کراچی میں عموماً تیز ہوائیں چلتی ہیں، لیکن اس دن ہوا بالکل بند تھی اور گرمی ناقابل برداشت تھی۔ قائد کی بے آرامی میں اضافے کا سبب یہ بھی تھا کہ بے شمار مکھیاں ان کے چہرے پر بھن بھنا رہی تھیں اور ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ مکھیوں کے حملے سے بچنے کے لیے انہیں اڑا سکتے۔ سسٹر ڈنہم اور میں باری باری انہیں پنکھا جھل رہے تھے۔ ہم منتظر رہے کہ شاید کوئی اور ایمبولینس آ جائے، اور قائد کو کیڈلک بھی منتقل نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں اسٹریچر سما سکے۔ چنانچہ امید و بیم کی کیفیت میں ہم انتظار کرتے رہے۔ قریب ہی مہاجرین کی سینکڑوں جھگیاں موجود تھیں۔ مہاجرین روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کوہان کا وہ قائد جس نے ان کو ایک وطن دیا ہے ان کے درمیان موجود ہے، اور ایک ایسی ایمبولینس میں بے یار و مددگار پڑا ہے جس کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے۔ کاریں ہارن بجاتی قریب سے گزر رہی تھیں۔ بسیں اور ٹرک اپنی منزلوں کی طرف رواں تھے، اور ہم وہاں خراب ایمبولینس میں بے حس و حرکت تھے۔ اس بے حس و حرکت میں ایک نہایت قیمتی زندگی آتی جاتی سانس کے ساتھ قطرہ قطرہ ختم ہو رہی تھی۔ ہم وہاں کوئی 1 گھنٹہ منتظر رہے۔ میری زندگی میں کوئی اور گھنٹہ اتنا طویل اور دردناک نہیں آیا۔ تب خدا خدا کر کے ایک ایمبولینس آئی۔ انہیں اسٹریچر کے ذریعے دوسری ایمبولینس میں ڈالا گیا اور ہم گورنر جنرل ہاؤس کی طرف گئے۔ انہیں بستر پر لٹا دیا گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو ہمیں ایئرپورٹ پر اترے پورے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، 2 گھنٹے میں ہم کوئٹہ سے کراچی پہنچے اور 2 گھنٹے میں ہمیں ماری پور سے گورنر جنرل ہاؤس میں پہنچنے میں لگے۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور دبے الفاظ میں کہا، فضائی سفر کے لیے ہی ان کی حالت کیا کم خراب تھی کہ ایمبولینس کا یہ تکلیف دہ واقعہ بھی پیش آ گیا۔ جلد ہی وہ گہری نیند سو گئے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس سے چلے گئے کہ وہ جلد ہی واپس آئیں گے۔ اب میں اپنے بھائی کے ساتھ بالکل تنہا تھی۔ میرا بھائی بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ میرے ذہن میں گویا ایک وجدانی تصور ابھرا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ پرسکون نیند بجھنے والی شمع کی لو آخری تیز چمک ہے۔ میں خاموش تھی اور خاموشی میں اپنے بھائی سے مخاطب تھی، او جن، کاش ڈاکٹر میرا تمام خون نچوڑ کر تمہیں دے دے، تم زندہ رہو۔ کاش خدا میری زندگی کے تمام برس لے کر تمہیں دے دے تاکہ تم ہماری قوم کی رہنمائی کرتے رہو، تو میں خدا کی کتنی شکر گزار ہوں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے دخل نیند کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا، سر اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے قریب آنے کو کہا۔ آخری مرتبہ کوشش کر کے زیر لب مجھ سے مخاطب ہوئے، فاطی، خدا حافظ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم ولی کو اور ہمارے قائد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔